پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ خرگوش کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں اور ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کا گوشت حلال ہونے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے سے اعراض فرمایا، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ جنات خرگوش کے قریب نہیں آتے، اور اگر کوئی شخص خرگوش کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ محترم ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ خرگوش ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے جیسا ہوتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں۔ خرگوش پچھلی ٹانگوں کی مدد سے چلتا اور پھرتا ہے، اور خرگوش چارہ، پھل اور سبزیاں بڑے مزے کے ساتھ میں کھاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر خرگوش سے خود جفتی کرنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ خرگوش کے اندر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نیز مادہ خرگوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے۔ اس عجیب و غریب جانور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ خرگوش کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آنکھ کھول کر سوتا ہے۔ جب شکاری شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی آنکھوں کو کھلی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ خرگوش جاگ رہا ہے تو شکاری واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے بارے میں یہ بھی بات مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا کو دیکھتا ہے تو خرگوش مر جاتا ہے۔ عرب والی خرگوش کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ جنات خرگوش میں حیض آنے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں۔ 4 جاندار ایسے ہیں کہ جن کو حیض آتا ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 لگڑ بگڑ، نمبر 3 چمگادڑ، نمبر 4 خرگوش۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کے بارے میں فرمایا کہ انہیں حیض آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ اس سے روکا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے، جگالی کرتا ہے، مینگنی کرتا ہے، نیز اس کے دونوں پیروں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصے میں بال ہوتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خرگوش کا گوشت کھانے کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ حضرت ابن حبان بن جز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ خرگوش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں اس کو کھاؤں گا اور نہ اسے میں حرام کہتا ہوں۔ حضرت حبان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر معلوم کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اسے خون آتا ہے، یعنی حیض آتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اگر لگڑ بگڑ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگڑ بگڑ کو کون کھائے گا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کے بارے میں معلوم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی بھی شخص نہیں کھائے گا، یعنی اس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کے بارے میں معلوم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ پیارے دوستو، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خرگوش کو حیض آنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خرگوش کے گوشت کو کھانے کی طرف مائل نہیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خرگوش حرام ہے۔ خرگوش حلال ہے۔ اگرچہ خرگوش گندا جانور ہوتا ہے لیکن اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور تمام علماء کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ خرگوش کا گوشت خشک ہوتا ہے، یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے، پیشاب اچھی طرح کھل کر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص بستر پر پیشاب کرنے کا عادی ہو گیا ہو تو خرگوش کا گوشت پابندی کے ساتھ اس کو کھلایا جائے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اہل علم خواب کی تعبیر خرگوش کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں خرگوش کا شکار کیا، یا کسی نے خرگوش کو بطور ہدیہ دیا، یا اس نے خرگوش خریدا
تو ان سب باتوں کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے رزق کی دولت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ان خوابوں کا دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہو تو اس کا کہیں سے رشتہ آ جائے گا، لیکن اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کے اولاد ہوگی، یا وہ اپنے مخالف آدمی پر غالب اور کامیابی حاصل کرے گا۔ واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔